بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور قہار و جبار ہے، ستار العیوب ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات کے مقابلے میں کوئی صفات ہیں۔ اللہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری مخلوق کو فنا ہے، اس کو فنا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107 پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ ہی اکیلا داتا ہے، اس کے سوا کوئی داتا نہیں۔ سورہ شورى اور آیت نمبر 49 اور 50 پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ ہی مختار کل ہے، اس کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 26 پڑھ کے دیکھ لو، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی گنج بخش ہے، اس کے سوا کوئی گنج بخش نہیں۔ سورۃ منافقون آیت نمبر 7 پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ ہی غوث اعظم ہیں، اس کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 9 پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مددگار ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت جائز ہے، اللہ کے سوا نہ کسی سے مدد مانگنی جائز ہے۔ مشہور سورۃ فاتحہ آیت نمبر 4۔ ہر مسلمان، ہر مومن اپنی ہر رکعت میں یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان اپنی نماز میں ہر رکعت میں یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے مسجد میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں، پھر باہر جا کے کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے، کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات میں اس کی کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، اس کی کوئی مخلوق اس صفات میں شریک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ اور جس بھائی کا، جس مسلمان میری ماں بہن کا، نوجوان ساتھی کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر خاتمہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عظیم خوشخبری دی ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ
دخل الجنہ، اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو گیا، جس کا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔